کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ افطار کا ٹائم آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، افطار کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کی جائے بلکہ ثواب کے لیے کی جائے۔ تو ثواب کے لیے کر لیں اعتکاف کی نیت، چاہے اپنی مادری زبان میں کر لیں، مگر اصل تو دل میں ہونی یہ ضروری ہے۔ دل سے نیت دل سے ہوتی ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتی۔ زبان سے بہتر ہے کہ کر لیں آپ اسے۔ تو اب کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ربیع الاخر شریف کی آج 7ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے 40 عطار قسط دوسری کے صفحہ نمبر 7 سے فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی حسب حال، جیسے آپ کی کیفیت بنتی ہے اس کے مطابق نیتیں چند میں کرواتا ہوں، کر لیجئے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار وغیرہ پر ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک بیٹھا رہوں گا، اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ وسایہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرفتن دور میں توبہ کر کے توبہ پر قائم کیسے رہا جائے؟ اس میں پرفتن دور کی کیا تخصیص ہے؟ توبہ تو شروع سے ہی ہے۔ توبہ کا لفظ تو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ توبہ
جب بھی کرے بندہ تو اصل اس کے پورے ارکان کی طرف متوجہ رہے. اب توبہ کرتے ہیں ہم لوگ مسکرا کر کر کے گیا توبہ توبہ تو یہ توبہ تھوڑی ہے. ندامت توبہ ہے. ندامت میننگ شرمندگی. تو کوئی بھول ہو گئی, گناہ ہو گیا تو بندہ شرمندہ ہو گیا, یہ کیا ہو گیا مجھ سے, شرمندہ ہو. اور ساتھ میں اس گناہ کو گناہ بھی تسلیم کرے, اور توبہ کرتے وقت یہ فائنل ڈیسیزن ہو اس کا کہ یہ گناہ آئندہ میں نے نہیں کرنا. اب یہ توبہ کرے گا نا تو یہ توبہ ہے, یعنی سچی توبہ یہ ہے. تو جب اس طرح سچے دل سے سچی توبہ کرے گا تو انشاءاللہ الکریم ضرور اللہ پاک کی رحمت سے استقامت ملے گی, توبۃ النصوح کی سعادت ملے گی. توبہ پر بندہ قائم رہنے کی سعادت پائے گا. اللہ کی رحمت سے سب ممکن ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی آج کل بولتے ہیں اس دور میں, اس گئے گزرے دور میں, اس فتنے کے دور میں. تو یہ دور بھی کوئی ہے بہرحال لینے کے کہہ رہے ہیں لوگ, تو اس میں بھی نیک لوگ نہیں, ایسا نہیں ہے. نیکیاں کرنے والے ہیں, حلال روزیاں کمانے والے ہیں, سچ بولنے والے ہیں, برائیوں سے بچنے والے لوگوں کی بھی الحمدللہ ایک تعداد ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے کوئی باغی اور سرکش ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ایک سے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, ہمیں پہچان نہیں ہوتی, ہمیں واسطہ نہیں پڑا ہوتا یا واسطہ پڑا ہوتا ہے, لیکن کوئی اس کی ایسی بات ہمارے سامنے نہیں آتی. تو یہ ہوتا ہے. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر علیہ سنت, ایک سوال آیا ہے اسلامی بہن کا کہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں اور گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں, بچوں کے بابا بھی جاب پر ہوتے ہیں, تو بچوں کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ بیجا سوال بھی بہت کرتے ہیں اور ان پر غصہ بھی آنے لگتا ہے. رہنمائی فرماتے ہیں اور نظر کرم فرماتے ہیں. اگر بچہ پریشان نہ کرے, بالکل چپ ساتھ لے, بولے نہیں, کچھ بھی نہ کرے, کیا خیال ہے؟ پھر بھی تو سوال آئے گا نا کہ ہم نے تو گھر کی رونق مانگی تھی, یہ بچہ تو بولتا ہی نہیں ہے, تو انہیں کہ اب وہ جائیں تو جائیں کہاں, مدینے. تو یہ ہوتا ہے. مطلب تو بچہ اگر پریشان نہ کرے, اٹھ پٹانگ باتیں نہ کرے, بے تکے سوالات نہ کرے, تو پھر اس کو بچہ بولے گا کون؟ تو ان میں بچوں کے اس انداز میں صحیح بولتا ہوں, کچھ نہ کچھ رونقیں بھی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ مطلب یعنی کہ تسلیاں بھی ہوتی ہیں, کچھ لطف و سرور بھی ہوتا ہے, اور غصہ بھی آتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, اور میں نے کہ مکس چل رہا ہوتا ہے. بچہ مانگتے بھی تو ہے نا, بچہ جس کا نہیں ہوتا وہ دعائیں مانگتے. اچھا اب اگر اس طرح کا پریشان کر دیے بچے, ٹھیک ہے نا, یہ جس اس طرح بہن نے میں اس کو چوٹ کرنے کی ٹیسٹ کر رہا ہوں, اگر یہ میں کہہ دوں کہ سارے بچے میرے حوالے کر دو, کیا خیال ہے؟ آپ کی جان چھوٹ جائے گی نا, پریشان نہیں کریں گے بچے, اب میں سنبھال لوں گا اس کو, تو کبھی بھی آپ تیار نہیں ہوں گے. یہ جب معذور بچوں کا ایک سلسلہ ہوا تھا, وہ اٹھا کر لائے تھے اور بیچارے وہ کسی کے پاؤں ٹیڑھے, کسی کے ہاتھ ٹیڑھے, تو کوئی بولنے میں یوں کر کے بول رہا ہے, اور بالکل یعنی کہ ماں باپ کے لیے سراپا بوجھ. تو میں نے کسی کو کہا کہ یہ بچہ اگر آپ کو کہوں کہ آپ مجھے سونپ دیں یا دے دیں, کسی کو جان چھوڑا اس سے, کوئی پالنے کے لیے تیار ہو جائے, آپ دیں گے؟ دوں گا تو نہیں. تو پھر اب نہیں دینا نہیں, سنبھالو, برداشت کرو اس کو. تو یہ کہ ہم لوگ ہیں مطلب, تو بچے کس کے پریشان نہیں کرتے. صحیح بات ہے کہ جنرلی بچے تو مسائل کا انبار لگا ہی دیتے ہیں. اچھا بعض بچے تو یہ شوق ہوتے ہیں, شرارتی ہوتے ہیں, یہ یوں پریشان کرتے ہیں. بعض بچے وہ بستر نہیں چھوڑتے, بیماری بیچاروں کو لاگو پڑ جاتی ہے تو یہ بیمار پڑے رہتے, پریشان نہیں کرتے, بولتے کچھ نہیں ہے, بیچارے بیمار پڑے رہتے. تو اب بچوں کا تو مسئلہ ہے, بچے مانگتے بھی تو ہے نا کہ بچہ مل جائے, اولاد مل جائے. تو اب یہ اس میں صحیح بات ہے کہ صبر کرنا چاہیے, اس کو ایزی لینا چاہیے. اگر اس کو اپنے اوپر وہ ہیوی لیں گے نا تو پھر ٹینشن پالیں گے, تو خود بھی بیماریاں, پھر چڑچڑاپن, تو پھر غصہ, تو پھر بچے کو بات پہ جھاڑنا, تو مارنا, تو یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ظلم بھی ہوتا رہے بچے پر. بچہ تو بچہ ہے,
یہ تو بیچارہ مطلب اپنے حساب سے بولتا ہے. اچھا جو بچے زیادہ سوالات کرتے ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ ذہین بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس کو یہ تجسس ہوتا ہے سیکھنے کا, جاننے کا, کہ میں سیکھوں کچھ جانوں, یہ کیا ہے, وہ کیوں ہے, یہ ادھر کیوں رکھا ہے, وہ ادھر کیوں پڑا ہے, یہ پوچھتے رہتے ہیں. بوریت ہوتی ہے اس سے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ ذہین ہے. آگے چل کر علم کے بارے میں بھی یہ اسی طرح کے اپنے اساتذہ وغیرہ سے سوالات کر کے ہو سکتا ہے اپنے علم کا ذخیرہ کرے, کہ السوال مفتاح العلم, سوال علم کی چابی ہے, یہ محاورہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یوں مطلب بچوں کے سوالات پر آپ بچوں کو جھاڑیں گے نا تو کسی اور کو پوچھیں گے کوئی اور ہاتھ رکھ دے گا, بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس کو حتی الامکان جواب کچھ نہ کچھ دے دیں. اب یہ بولو یہ مائک, یہ بچے پوچھے, میرے کو پوچھے جیسے یہ یہاں کیوں رکھا ہے, تو اب میں اس کو یوں جواب دوں, بھائی چلنا یار, تیرے باپ کا کیا جاتا ہے, یہاں رکھا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی ہے. اب میں اتنا بولوں اور اس کو بدزن کروں بچے کو, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں بولوں بیٹے یہ ابھی مفتی صاحب آئیں گے نا تو ضرورت پڑے گی نا جواب اٹھا کر اس میں سے دیں گے. اب بچہ مطمئن ہو جائے گا, جواب بھی صحیح ہے اور کوئی مطلب بد اخلاقی بدتمیزی کچھ بھی نہیں. یہ پتیلی یہاں کیوں رکھی ہے, تو وہ بیٹے وہ میں نے رکھ دی, ابھی تھوڑی دیر میں اٹھاؤں گی یہاں سے اور اس کو وہاں لے جاؤں گی, وہاں رکھوں گی. اب اگر یہ جواب آپ ماں دے دے تو کیا حرج ہے اس میں, کیا مطلب نقصان کیا ہو جانا ہے کہ اس کو جھاڑنا شروع کر دیں کہ تجھے پتیلی سے کیا تکلیف ہے, تو اپنے کام سے کام رکھ, کیوں پنچات کرتا ہے, کیوں پریشان کرتا ہے سوالات کر کر کے. تو اس طرح بچہ بدزن ہوگا اور اس کو ہم جھاڑتے رہیں گے, ڈانٹتے رہیں گے, اس کے اندر بغاوت بڑھتی رہے گی. ماں اس طرح کرے گی تو ماں کے خلاف, باپ کرے گا تو باپ کے خلاف, بڑی بہن بڑا بھائی اس طرح کا سلوک کرے گا اس کے خلاف. اس کے اندر یہ نفرت بڑھے گی, اس سے محبت نہیں بڑھے گی. اس طرح کے جواب سے ہے مشکل, نفس و شیطان بھی تو لگے ہوئے نا, غصہ آ جاتا ہے, پھر الٹ پلٹ جواب ہو جاتا ہے. ایک حتی الامکان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, اور اس کو اگر کوئی حرج نہیں ہے تو جواب دے دینا ہے کہ یہ پیالہ کیوں رکھا ہے یہاں, تو کیا رکھو بیٹے, یہاں رکھ دو, چلو یہاں رکھ دیتا ہوں. اب میرے باپ کا کیا گیا, میرا کیا فرق پڑا. ایک بات ہے کہ بچہ تو مطمئن ہو گیا نا کہ یار اس کو سوال کا جواب ملا کہ یہاں کیوں رکھا ہے, چلو بھائی یہاں رکھ دیتے ہیں. تو اس طرح اگر کوشش کریں نا بچوں کو ڈیل کرنے کے لیے تو انشاءاللہ پریشانیاں کم ہو جائیں گی اور آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا. بسم اللہ. ویسے یہ جو شکوہ کرتے ہیں کہ بچے ستاتے ہیں, تو ایک مدرسے میں ایک صاحب کے تقریباً 4 بچے تھے جو ایک ایک کر کے داخل ہوئے. تو ایک داخل ہوا تو وہ اکثر اپنے بچے کی شکایت کرتے کہ بھائی بہت شرارت کرتا ہے, بہت شرارت کرتا ہے. تو وہ حافظ بن گئے, پھر دوسرے نے داخلہ لیا, تیسرے نے داخلہ لیا, تو دوسرا حافظ ہو گیا, تیسرا حافظ ہو گیا. تو ان کا وہ اکثر شکوہ جو ہے نا, یار یہ شرارت بہت کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. تو ایک دن ایسے ہی ان سے ملاقات, تھوڑے پرسنل بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ یار آپ نے اپنے والدین کو کتنا ستایا ہے. تو وہ ہنسنے لگے کہ میں تو بہت شرارتی تھا, بہت ستاتا تھا. تو میں نے کہا بچے کون ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو نہیں ستاتے, شرارت تو کرتے ہی ہے نا. تو جس طرح ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے تو بچے بھی اپنے گزاریں گے. اچھا شرارتی بچے بعض اوقات ذہین ہوتے ہیں. یہ اگر آپ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ حافظ ہونا کوئی ہر ایک کا کام تھوڑی ہے, جو ذہین ہوگا وہی حافظ ہو جائے گا. کوئی پورا قرآن کریم یاد کر لینا زبانی, تو شرارتی تھا لیکن ذہین تھا, حفظ کر لیا اس نے. تو بعض بچے ہوتے ہیں شرارتی. اگر یہ آپ علماء اور مفتیان کرام سے بھی اگر آپ کی فریشپ ہوگی نا تو آپ ان کو پوچھیں گے نا کوئی بچپن کا کارنامہ سناؤ, تو آپ کو سنائیں گے یہ کارنامہ اپنا, آپ بھی سر پکڑ لیں گے یار کہ یہ کیا, مفتی صاحب ایسے تھے, حضرت ایسے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ حضرت تھے واقعی ایسے, لیکن اب کیسے ہیں, کیسا نکھار آیا ہے. تو یہ ہوتا ہے مطلب, تو اس لیے کسی کو پوچھنا نہیں ہے. میں ویسے ہی میں حقیقت بتا رہا ہوں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچپن میں شرارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہوتی ہیں بس صحیح کی ہوتی ہے. بعد میں آہستہ آہستہ وہ جب سیریس بندہ بنتا ہے تو کہاں نکل جاتا ہے, عالم بنتا ہے, مفتی بنتا ہے, اور دین میں یا دنیا میں وہ ترقی کرتا ہے, بعض وقت نہیں بھی کرتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
جو آیت وغیرہ ہے وہ لکھوا سکتے ہیں لوہے کی شیٹ کے اوپر یا سٹیل کی شیٹ کے اوپر، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتی ہے، بیلڈ کرتے ہوئے یا اس کو جوائن لگاتے ہوئے وہ نیچے بھی آ جاتی ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بالکل لوہے پر تو لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پتھروں پر بھی تو کھدائی کرتے ہیں نا، اور تو اس کا ادب تو کرنا ہوگا، بعض اوقات نیچے آ جاتی ہے تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں اپنی پوری کوشش کریں تو ہاتھ سے تو بعض اوقات قرآن کریم بھی تو چھوٹ جاتا ہے نا، زمین پر تشریف لے آتا ہے، زمین پر آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ کسی کی نیت تو نہیں ہوتی کہ قرآن کی بے ادبی کرے، نعوذ باللہ۔ کوئی آدمی مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس طرح قرآن کریم زمین پر اس کے ہاتھ سے آ جائے، بلکہ کسی نے معاذ اللہ توہین کی نیت سے قرآن کریم کو یوں زمین پر دے مارا تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے یہ تو، لیکن مسلمان یہ سوچتے ہیں، پھر بھی مسلمان گھبرا جاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہمارے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ رمضان شریف میں یہ سوالات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، تو اب کیا اس کا کفارہ کیا، یہ بیچارے یہ پوچھتے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہو جائے اگر قرآن کریم ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا، اور توبہ بھی فرض نہیں ہے، جان بوجھ کر تو کیا ہی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے اس پر، سزا نہیں ہے کوئی، یعنی کہ اس کا قصور ہی نہیں، بلکہ اس کا یہ ندامت یا اس کا ڈرنا یہ خوف خدا کی علامت، اللہ اور رسول سے محبت کی علامت، اور قرآن کریم سے محبت اور اس کے احترام کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں کتنا احترام ہے کہ گھبرا گیا ہے کہ قرآن شریف میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر آ گیا، تو الحمدللہ۔ تو اس طرح یہ لیکن یہ کہ ادب اور احترام کا ذہن ہونا چاہیے۔ جس نے سوال کیا، جن نے، یہ ماشاءاللہ ان کو قرآنی آیتوں کا احترام دل میں ہے، یہ پلس ہے، اچھی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اور مطلب پھر چھپوانے کا جو پروسیجر تھا نا، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کافی رک رہے تھے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، کون اس کو باوضو کتابت کرے، تو کون اس کا باوضو اس کی پلیٹیں بنائے، تو کون اس کو باوضو چھاپے، اور یہ احترام وہ احترام، قرآن کریم کا احترام، پھر اعلیٰ حضرت کا ذہن، تو وہ چھپوا نہیں رہے تھے۔ پھر آپ کو مطمئن کیا گیا کہ ہم اس طرح آپ جس طرح فرما رہے ہیں ہم اسی طرح انشاءاللہ اس کو ہم چھاپیں گے، تو پھر جا کر اعلیٰ حضرت نے اجازت دی تھی، اور انہی احتیاطوں کے مطابق مکتبۃ المدینہ نے بھی جو قرآن کریم کے چھاپنے، ترجمہ قرآن، کنز ایمان وغیرہ چھاپنے کا اہتمام کیا تھا، تو انہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شروع کیا تھا۔ اب کرنٹ پوزیشن مجھے پتہ نہیں، شروع جب ہوا تو مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں بات ہوئی تھی کہ اعلیٰ حضرت تو ہیں، اعلیٰ حضرت والے، اور اعلیٰ حضرت تو ادب ہی تو سکھاتے ہیں ہم کو، ہے نا، قرآن کریم کا ادب تو ہمارا ایمان ہے یار، کہ ایک ہے مطلب مقولہ اعلیٰ حضرت نے کہیں کہ لکھا بھی ہے کہ لا دین لمن لا ادب اللہ، اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من لا ادب لہ لا علم لہ، یعنی جو بے ادب ہو وہ علم سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا، نہیں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ المنبہات صفحہ 13 پشاور کی چھپی ہوئی۔ اچھا، کہتے ہیں بے ادب کا سرپرست شیطان ہوتا ہے، تو ہمارا دین تو سراپا ادب، ہم تو ہمارا مذہب جو ہے مذہب مہذب اہل سنت و جماعت ہے نا، تو مذہب مہذب وہی کہ تہذیب والا مذہب، ادب والا مذہب، تو اہل سنت ادب والا مذہب ہے، ہر صحابی کا ادب کرتا ہے، اہل بیت کے ہر فرد کا ادب کرتا ہے، اولیاء کرام کے ہر ولی کا ادب کرتا ہے، مزارات اولیاء کا ادب کرتا ہے نا، مقامات مقدسہ کا ادب کرتا ہے۔ آپ مذہب مہذب اہل سنت تو دیکھ رہے ہیں، اس میں ادب بھی ادب ہے، بے ادبی کا کہیں دور تک بھی شائبہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو یوں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، یہ اگر پورا یوں کرے نا نام تو اپنا یہ نام لیا جاتا ہے، لیکن عام زبانوں پر نہیں ہے یہ، تو ہم سنی، یہ بھی صحیح ہے۔ تو سنی ہوتا ہی مطلب باادب ہوتا ہے، الحمدللہ،
اللہ ہمیں باادبی رکھے، باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو اللہ کریم ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رکھے. تو یوں انہوں نے جو سوال کیا ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. بیٹے احتیاط سے آپ کریں. تو انما الاعمال بالنیات. پھر کبھی بے خیالی میں کچھ ایسا ہو بھی گیا جیسے کہ وہ قرآن کریم پورا ہی ہاتھ سے نیچے آ گیا جیسے میں نے مسئلہ کیا، تو کوئی اس میں کفارہ وغیرہ نہیں ہے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کو ایسا اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ادب والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غالباً حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے کہ اصل ایک اس دور میں کوئی فرد فوت ہو گیا تو ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو انہوں نے کہا میں تو گناہ گار بندہ تھا. ایک بار امام احمد بن حنبل کسی نہر کے کنارے، غالباً جو پانی اوپر سے آ رہا تھا یا آبشار کے کنارے، وہ نیچے کی طرف بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے. میں تھوڑا اوپر تھا، میں ہاتھ منہ دھونا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اگر ہاتھ منہ یا دھوتا ہوں تو میرے ہاتھ منہ کا دھون جو ہے یہ اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ کی طرف یہ بہتا ہوا جائے گا. نہیں یہ تو میرا پانی تو اس قابل نہیں ہے میرے ہاتھ پاؤں کا دھون کہ ادھر جائے. حالانکہ ناپاک بھی نہیں ہے، شرن کو جرم بھی نہیں. ادب اس کے ذہن میں کہ یہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ گناہ گار کا پانی ادھر جائے. تو میں پھر ان کی نیچے کی طرف آ کے بیٹھ گیا. اللہ کو میرا یہ ادب پسند آ گیا اور میری بخشش کر دی. تو با ادب با نصیب. اب ہر ادب کتاب میں لکھا ہو کہ یوں ادب کرو یا کوئی سکھائے کہ یوں ادب کرو. بعض اوقات خود عشق رہنمائی کرتا ہے اور ادب ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ ادب وہ ادب. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، اس کو پوچھا بھائی کیا معاملہ ہوا، تو وہ تھا مطلب ہاں بڑا مطلب آدمی تھا، حکیم تھا، کردار بھی اس کا درست نہیں تھا. تو اس نے خواب میں جب دیکھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. ایک حکیم فوت ہو گیا جیسے گورنر ہوتا ہے، تو وہ جب فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو اس نے کہا کہ میں ایک بار اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو کہیں قریب سے پڑوس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سریلی آواز آئی. میں ایک دم اپنے تخت سے اٹھا کہ میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے. میں زمین پہ آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر غور سے سننے لگا. تو میں نے اللہ پاک کے نام کی چاشنی مٹھاس اپنے دل کے اندر پائی. بس میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، میری بخشش ہو گئی. اب یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے، باہر سے بسم اللہ کی آواز آئے تو ایک دم اوپر بیٹھے ہو تو نیچے آ کر دو زانوں بیٹھ کر اس کو غور سے سنو. تو یہ ادب اللہ پاک دلوں میں ڈالتا ہے. تو الحمدللہ مطلب ہمارا مذہب مہذب ہے. مزاروں کا ادب، مزاروں کو جیسے بعض لوگ پیٹھ نہیں کرتے، ادب. بھلے کتابوں میں آپ بولو کتاب میں کہاں لکھا ہے، تو کتاب میں یہ کہاں لکھا ہے کہ سینہ تان کے مزار پر جاؤ ولی اللہ کی بارگاہ میں. تو ادب ایک ذہن بنتا ہے کہ ادب تو بندہ پیٹھ کیے بغیر چلتا ہے. تو کیا پتہ اللہ پاک کو اس کا یہ انداز پسند آ جائے. یہ دیکھو میرے ولی کی بارگاہ میں گیا اس کے مزار پر اور اس کو پیٹھ نہیں کی، ادب کیا اور اس طرح چلنے میں یہ محتاط رہا. تو اللہ کو ادب یہ پسند آ جائے اور مغفرت کر دے، اس کی شان بہت بڑی ہے. تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو ہے بادب وہ بڑا بانصیب، اور جو ہے بادب وہ بڑا بانصیب، جو ہے بے ادب وہ نہایت برا ہے. جو ہے بیٹھے بیٹھے کوئی شعر بن گیا لگتا ہے. نہیں یہ آپ کا شعر ہے پاپا. میرا شعر ہے؟ جی جی. اچھا
वाह تمہارے مقدر پہ رشک آ رہا ہے اس کلام کا. اچھا واہ یار ڈھونڈ کے نکالا آپ نے خوب ماشاء اللہ. اپنا تو سمجھو کہ شروع سے ہی اپنے گھر کا ماحول ہی سنیوں کا ماحول ہے اپنا الحمدللہ. ادب 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 اللہ کی رحمت ہے کہ جو پھر عمر جاتی ہے تجربہ ہوتا ہے تو ادب میں اضافہ ہوتا ہے. ادب سادات کرام کا ادب الحمدللہ جتنا دعوت اسلامی میں ادب کیا جاتا ہے سیدوں کا بہت کم دوسرے مقامات پہ شاید ملے گا. اور یہ ادب ہم نے کہاں سیکھا؟ کہاں سے؟ اعلیٰ حضرت سے سیکھا. ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں کہ یہ سیدوں کا بہت ادب کرتے تھے. تو دعوت اسلام والے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کرتے, اس لیے مانتے ہیں. اور کیا ہے سمجھے؟ تو ادب ہم کو سکھایا. ہم الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی کہ ہم سادات کرام کا ادب کریں, علماء کا ادب کریں, مفتیان کرام کا ادب کریں, سنی علماء کا ادب کریں. کہ صرف سنی ہوتے ہیں وہ عالم دین, جیسے عالم سنی ہے نا تو وہی عالم دین کہلاتا ہے. اس کے علاوہ اور طبقے کا کوئی ہے تو عالم دین اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ وہ عالم دین نہیں کہلاتا. عالم دین صرف خوش عقیدہ سنی, صحیح العقیدہ سنی. محفوظ صدا رکھنا شاہ پہ ادبوں سے, محفوظ صدا رکھنا شاہ پہ ادبوں سے, اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو, اور مجھے سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. بعض اوقات ادب کا فائدہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن میں کچھ تحفظات کے ساتھ عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا والوں کی بعض ایسے ہوتا ہے جن میں نہیں سمجھ آتا تو سب بات نہیں بتاؤں گا. میں مدینہ شریف میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کر کے اس وقت باب جبریل کے سامنے ایک گلی تھی. نیو جنریشن نے تو نہیں دیکھی ہوگی وہ گلی, بہشتی گلی کہتے تھے, جنتی گلی, بہشتی گلی. اس میں سے ہو کر جنت البقیع جایا جاتا تھا. تو میں حاضری دیکھ کر میں اس گلی سے ہوتا ہوا جا رہا تھا. تو ایک میں نے کوئی ادب والا کام کیا اپنی دانش کے مطابق, اور تھا بھی ادب والا کام, مگر ایک ادب والا ایسا کام تھا جو نمایاں ہو گیا. میں اکیلا ہی تھا. تو اس پر ایک شخص بگڑا مجھ پر, عربی بول رہا تھا اور جو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا بول رہا تھا. میں قفل مدینہ کیا بولوں اس کو. پھر میں اس سے چل گیا آگے, مطلب بڑھ گیا. تو پھر آگے تھوڑا بڑھا تو ایک آدمی نے مجھے سلام کیا. اب وہ جو مطلب جو تھا نا, مجھے جو صدمہ پہنچا تھا اس پر ٹھنڈا پانی ڈالنے لگا. بولا وہ آپ کو اس نے بولا نا, میں بہرحال مجھے تسلیاں دینے لگا. بولا آپ کون ہیں, کہاں سے آئے, میں جب سے حاضری دی ہے میں آپ کے پیچھا کر رہا ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور یہ آپ کا انداز سبحان اللہ, آپ بس میرے پاس آ کر رہے ہیں, میرے گھر چلیں, آپ کو میں خرچی دوں, آپ بولیں کیا چاہیے, کھانا کھائیں, یہ لیں وہ لیں. مجھے آفریں وغیرہ کی اس نے. خیر میں نے کہا الحمدللہ میرے پاس سب کچھ ہے, پیسے بھی ہیں, کھانا بھی ہے, جگہ رہنے کے لیے بھی میرے پاس ہے الحمدللہ. میں تو ظاہر ہوں مدینہ شریف کا, حاضری دینے کے لیے آیا ہوں. تو یوں مطلب میں نے یہ عرض کرنے لگا تھا کہ جب ایک کو میرا ادب پسند نہیں, اس کو غصہ آ گیا اور بڑبڑاہٹ کرنے لگا, اور دوسرے نے وہی میرا ادب دیکھے نا وہ مجھ پر بھاری بھاری ہو گیا. تو یہ بس وہ مختلف دونوں کیٹیگریز پائی جاتی ہیں, سمجھے. تو الحمدللہ مگر ہم نے ادب نہیں چھوڑنا. لیکن بعض ایسے آداب ہوتے ہیں کہ جو واقعی حتی الامکان یعنی ایسے آداب جو عوام کی سمجھ میں نہ آئے نا تو عوام میں نہ کیے. جیسے میں نے کہا کہ میں وہ کیا ادب تھا نہیں بتاؤں گا, میں لائیو ہوں اس وقت, سوشل میڈیا کا دور ہے,
तो सोशल मीडिया पे तो जरा हर एक को तो ना मदनी चैनल पर बोले तो भी जरूरी है हर एक को समझ में आए, नहीं आता। मतलब वो भी तो मदीने में था ना जिसने मुझे बोला बोली कर दी, मेरा अदब देख कर ही उसकी घूमी थी ना। मैंने उसको तो कुछ नहीं छेड़ा था, ना कुछ बोला था, ना कुछ मांगा था, ना मुझे पता था कि कोई इसका रिएक्शन भी आएगा। मैं अपनी धुन में था, लेकिन बहरहाल नसीब अपना अपना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में भी तहज्जुद की नमाज़ की अदायगी का सिलसिला जारी है। इसी तरह हमें दीगर पाकिस्तान के शहरों से भी मनाजिर मौसूल हुए हैं, जिसमें इस्लामाबाद, कसूर और दीगर शहर भी हैं। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात में क़याम को अपने ऊपर लाजिम कर लो कि ये अगले नेक लोगों का तरीका है और तुम्हारे रब अज़्ज़ वजल की तरफ क़ुर्बत का ज़रिया और गुनाहों को मिटाने वाला और गुनाह से रोकने वाला है। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। माशाअल्लाह। नमाज तहज्जुद के ईमान अफरोज मनाजिर। मरहबा मरहबा मरहबा। राहील भाई पूछ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, नमाज के दौरान अगर रकातें भूल जाएं तो क्या करें। प्लस इसमें सवाल में एडिशन ये भी है कि अगर गालिब गुमान करके हमने उस पर अमल कर लिया, फिर बाद में हमें याद आ गया कि गालिब गुमान गलत था, क्या अब दोबारा नमाज लौटानी होगी। गालिब गुमान अगर तो ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये मामला पेश आया है तो हुक्म ये है कि उसको मुकम्मल करके दोबारा उसे पढ़ ले। और अगर बार बार ये मसला पेश आता रहता है और ज़न्ने गालिब उसका हो जाता है कि कौन सी रकात है तो ज़न्ने गालिब पर अमल करेगा। यानी गालिब ख़याल इस तरफ जम जाता है कि ये दूसरी या तीसरी रकात जो भी है उसके लिहाज से अमल करेगा, और किसी तरफ भी ख़याल नहीं जम रहा तो अब हुक्म ये है कि जो कम है उसका लिहाज करे, उस पर बिना करे नहीं उसका लिहाज करे। मसलन इसमें शक है कि 2 पढ़ी हैं या 3 पढ़ी हैं तो फिर 2 समझे उसे, और उसमें फिर तीसरी रकात में भी कादा करे। जैसे 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहा है, अब इस बात का शुबा हो गया कि ये तीसरी रकात है या चौथी रकात है, तो अब तीसरी रकात उसको समझे और तीसरी रकात में भी कादा करे, चौथी रकात में भी कादा करे और फिर उसके बाद सजदा सहव करे। ये हुक्म होगा इसका। और ज़न्ने गालिब हो गया फिर उसके बाद में पता चल गया तो ज़ाहिर है कि उसको दोबारा उसे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह अगर 4 रकात पढ़ रहा है और पहली रकात में ही अब शुबा हो गया कि पता नहीं पहली है कि दूसरी है, और वही शक की कैफियत है कि कहीं ज़न्ने गालिब हो नहीं पा रहा, तो अब उस पहली रकात के बाद अगरचे वो पता ही नहीं ना पहली है दूसरी, तो कादा करेंगे, अब दूसरी पढ़ेंगे। तो अब ये दूसरी में शक है कि शायद ये दूसरी ही हो, तो इसलिए अब इसमें भी कायदा करना है। फिर तीसरी, तो पता नहीं तीसरी के चौथी है, और शक की तो चेन बनी हुई ना, तो इसमें भी कायदा करेंगे। और इसके बाद चौथी हो सकता है 5वीं हो, तो इसमें भी यहाँ कायदा करना है। तो यूं हर रकात के बाद समझो अब ये कायदा करते करते सजदा सहव भी करना है, तो इस तरह नमाज दुरुस्त हो जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों
के सरों से कदम आला तेरा सर भला क्या कोई जाने ये है कैसा तेरा सर भला क्या कोई जाने ये है कैसा तेरा लिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा लिया मलते हैं आँखें वो है तलवा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला मुस्तफा के तने बेसाए का साया देता मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा जिसने देखा मेरी जान जल वाए ज़ेबा तेरा जिसने देखा मेरी जान जल वाए ज़ेबा नबवी मीमी अलवी फसल बतूली गुलशन नबवी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम है क्यों न कासिम हो के तू इब्ने अबिल कासिम है क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा मुझको
رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا کہ وہی نہ وہ گدا بندہ رسوا پر تیرا کیا مرتبہ اے غوث ہے فالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیری عزت کے نثار ہے میرے غیرت والے تیری عزت کے نثار ہے میرے غیرت والے حسد کہ یوں خوار ہو پیروا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا فی فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میرا فی چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا مدنی مذاکرے میں میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما۔ ماں اگر بچے کو دودھ پلائے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بلی پالنا کیسا ہے؟ میرے اور میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ بلی پالنا تو جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بلی پالی تھی ایک چھوٹی سی، تو اسی لیے تو آپ کا لقب ابو ہریرہ پڑا، کنیت نے بلی والا، اور اتنا مشہور ہے کہ ان کا اصل نام ہی سب بھول گئے۔ بہت یعنی کہ ان کے نام میں بھی اختلاف ہے کہ اصل نام کیا ہے ان کا۔ کسی کو معلوم حاضرین میں؟ اچھا معلوم ہے، واہ، یہ ہمارے طلباء کرام کو معلوم ہوتا ہے، وہ بھی جو مطالعے کے شوقین ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ان کا نام جو مشہور نام پھر مشہور محدثین کے نزدیک عبد الرحمن، میں بھولا تو نہیں ہوں نا؟ عبد الرحمن، آپ کا نام تھا عبد الرحمن، اور ابو ہریرہ یہ آپ کی کنیت مشہور یہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب جو بھی بلی پالیں یا مرغی پالیں یا بکری پالیں، جو بھی جائز جن کا ہے پالنا، تو ان میں بھی پھر ان کو ان کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ ان کو غذا پانی کی تکلیف بالکل نہیں ہونی چاہیے، یعنی روزانہ سمجھو اس کو 70 بار دانہ پانی جو بھی اس کی غذا ہے اس کو دی جائے، دکھائی جائے کہ جنہیں وہ، یہ مبالغہ ہے 70 بار، اس کو بھوک پیاس کیونکہ مانگے گا نہیں، بے زبان جانور، اس کو کوئی ایسی تکلیف نہ ہو، سردی گرمی سے بھی بچانے کا انتظام کرے۔ بلی کا تو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا بلی کے ساتھ، اب آج کل بلیاں آتی ہیں وہ کوئی مخصوص نسل کی، بہت شریف ہوتی ہیں، تو وہ نہ کاٹتی ہیں، نہ پنجہ مارتی ہیں، نہ یہ اپنا جو حساب کتاب پاکی صافی بھی ان کی ہوتی ہے، مخصوص ان کا بھی واش روم ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہی
ترکیب بناتی ہے. غذا بھی اس کی مخصوص ہوتی ہے. یہ عام چھچڑے نہیں کھاتی, ہوتی بھی مہنگی ہے, اس کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے غذا کا, تو لوگ پالتے ہیں. بچے جو ہے نا پھر وہ پوچھڑی سے دم سے پکڑ لیں گے نا, گھمائیں گے اور اٹھا کے پھینک دیں گے. یہ بچوں سے بھی بچانا پڑے گا, بلی ان کے حوالے نہ کی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ نعش اور لاش میں کیا فرق ہے؟ نعش عربی لفظ ہے اور لاش اردو فارسی. ہمارے اردو میں لاش ہی زیادہ بولی جاتی ہے, نعش بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے لیکن وہی کہ کنفیوژن. لاش لکھنا چاہیے تو اس میں اور بولنا بھی چاہیے تو لوگوں کو آسانی رہے گی سمجھنے میں. ہے دونوں درست, لاش نعش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب بہت سارے بچے کسی دکان یا گھر میں ختم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اونچی آواز میں, تو ایسا پڑھنا, انہوں نے اس میں جواب یہ دیا کہ ایسا پڑھنا حرام ہے. کوشچن یہ ہے جب کسی مدرسے میں بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن شریف پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بلند آواز سے پڑھنے ہیں, اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن کریم کی جب تلاوت مل کے لوگ کرتے ہیں تو بعض جن رمضانوں میں بھی دیکھا جاتا ہے, پہلی سب میں بیٹھے ہوتے ہیں تلاوت کر تو زور زور سے بعض کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بھی اپنی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو تو حرام لکھا ہے. اس میں مثال یوں دی ہے بہاری شریف کے تیجے میں, اکثر تیجا سوئم جو ہوتا ہے کسی کی فوتگی ہو جائے اس کے بعد, تو اکثر تیجے میں لوگ چلا چلا کر مل کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ حرام ہے. تو یہ پھر اب قرآن خوانی میں بھی اس طرح پڑھیں گے زور زور سے سب مل کے, تو ذرا وہی گناہ کا تو سلسلہ رہے گا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننے کا حکم ہے, جبکہ سب جو سننے کے لیے سب حاضر ہوئے اور ایک پڑھ رہا ہے تو سب پر چپ رہ کر دھیان لگا کر سننا یہ فرض ہے. نہیں سنیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اچھا, اب رائے اسکول یہ مدرسے کے بچے جو تکرار کرتے ہیں سبق کی, یہ بھی مل کر زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو چونکہ یہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے, ان کو سبق یاد کر رہے ہوتے, ان کا جائز لکھا ہے. نیت سے حکم مسئلہ تبدیل ہوتا ہے. اب اگر نابالغ بچے زور زور سے پڑھ رہے ہیں تو نابالغ اور بالغ کا بھی اس میں فرق تو نہیں ہے, دونوں کا ایک ہی حکم ہے. تو اس لیے نابالغوں کو بھی یہ, نابالغ خود گناہ گار نہیں ہو رہا لیکن یہ کہ ان کو بھی سمجھایا جائے کہ آہستہ پڑھنا, جب سب مل کے پڑھیں, جبکہ تلاوت کر رہے ہیں سبق کی تکرار لیسن یاد کر رہے ہیں وہ نہیں. قرآن خوانی میں بچے ظاہر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو بھی آہستہ ہی پڑھنا ہوگا. کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں مسائل و احکام نیت کے فرق سے تبدیل ہو جاتے ہیں. فتح رضویہ جلد 8 صفحہ 98 یعنی 98. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد مبین عاشق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی, میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسے فلائی اوورز وغیرہ سے یا پل سے گزرتے ہیں جن کے پلروں پر یا نیچے دیوار پر اسماء الحسنہ لکھے ہوتے ہیں, تو ایسے پل اور فلائی اوور سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. ایسے بلڈنگ میں اوپر کی منزل پر جانا کیسا کہ نیچے کی منزل میں قرآن شریف ہوتا ہے گھروں میں, کیا کرے, گھر چھوڑ دیں. آپ دوسری منزل پر رہتے ہیں, پہلی منزل پر مسلمان رہتے ہیں, قرآن کریم تو ہوتا ہے ان کے گھر میں, ٹکرے بھی لگے ہوتے ہیں دیواروں پر. کیا کرنا چاہیے؟ جو کرنا چاہیے وہ, اس کا جواب یہاں بھی یہی ہے. یعنی یہ ادب بے ادبی کا تعلق جو ہے نا, یہ کئی مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں عرف پر ہوتا ہے, معمولات پر. پہلے منزلوں کی عام طور پر عمارتیں نہیں بنتی تھی, اب بنتی ہیں. تو یہ کہ اس کا حل بھی نہیں ہے نا کوئی, پہلی منزل پر قرآن کریم رکھنے سے منع تو کر نہیں سکتے آپ, نہ آپ اوپر کی منزل چھوڑ سکتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ فلائی اوور وغیرہ کے نیچے ستونوں پر طرح طرح کی بلڈنگوں میں ہم رہتے ہیں تو ہماری دیواروں پہ کچھ نہ کچھ چوکنگ لوگ کر کے چلے جائیں گے, اور یہ تو اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے, نہ یہ بے ادبی ہے کیونکہ اس کا لوگوں میں معمول بھی نہیں ہے, اب کسی کے ذہن میں آتا ہی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب مسجدوں میں خود منزلیں ہیں, تو پہلی منزل پر نماز کیسے پڑھیں گے؟ نچلی منزل میں قرآن شریف بہت سارے تشریف فرمائے رکھے ہوئے ہیں, کیا کریں گے؟ مدارس میں, یہ ہمارا جامعۃ المدینہ کی عمارت کھڑی ہوئی ہے, ادھر سے مجھے کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہے,
تو ہر منزل پر قرآن شریف بھی ہوں گے, دینی کتابیں بھی ہوں گی, تو کیا کریں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور ایس ایم ایس کے ذریعے ایک میسیج آیا ہوا ہے کہ کیا پہلے سجدے میں ٹوپی گر گئی تو کیا آپ دوسرے سجدے میں پہن سکتا ہے وہ دوران نماز؟ اگر عمل قلیل کے ذریعے ایک ہاتھ سے جیسے اٹھا کر رکھ لی تو حرج تو نہیں ہے, نہ بھی اٹھائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. دوسرا پہنائے اس میں حرج ہے, دوسرے کو نہیں پہنانی چاہیے کہ وہ صحیح پہنا نہیں پاتے, واپس گر جاتی ہے. اس طرح نمازی کا خشوع جو ہے اس کی توجہ ہٹ جائے گی. تو ٹوپی کو ایسا حصہ تو نہیں ہے نماز کا کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں. لیکن یہ کہ بلا وجہ ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے. اور معاذ اللہ اگر کسی نے یہ سوچا کہ نماز کوئی ایسی محتم بالشان نہیں, یعنی ایسی کوئی قابل احترام نماز شے نہیں ہے کہ جس کے لیے ٹوپی بھی پہنو, ننگے سر مت رہو, تو اگر اس طرح سمجھتا ہے نماز کی توہین کہ نماز کوئی ایسی شان والی چیز ہی نہیں ہے تو یہ کفر ہے اس کا یہ خیال. اس وجہ سے اگر یہ ننگے سر رہتا ہے معاذ اللہ. لیکن یہ بتاؤں پہلے کے دور میں ہم نے جو دیکھا ہے, اپنے دور میں جب مسجدوں میں عام طور پہ آزادی سے میں بھی نماز پڑھتا تھا, اب تو مجبوریاں, تو اس وقت ننگے سر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک مخصوص فرقہ ہے وہ ننگے سر پڑھتا تھا, لوگ اسے نفرت کرتے تھے. تو اب جس کو دیکھو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, بالکل ماحول تبدیل ہو گیا ہے. پہلے بزرگوں کے پاس ننگے سر آنا بے ادبی تصور کیا جاتا تھا, کوئی رومال کوئی ٹوپی کچھ مجھے رکھ لیتے تھے, یہاں تک کہ جنازہ نکلتا تو سر ڈھانپ لیتے تھے. ہم جیسے بچے ہوتے تھے تو سر پہ یوں ہاتھ رکھ کے سر ڈھانپ لیتے تھے, جنازہ جا رہا ہے. تو اب تو یار قبرستان میں قبر میں جو میت اتار رہے ہوں گے ننگے سر ہے. اب احترام اس طرح کا ادب اب نہیں کیا جاتا, لوگ نہیں کر رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہوا ہے کہ کیا انعمتا نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں؟ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ ہے انعمتا نام رکھنا کیسا ہے, یہ سوال ہے. جواب ہے انعمتا کوئی نام نہیں, بلکہ یہ فعل ہے, یعنی ایک کام ہے, ورک ہے, جس کا معنی ہے تو نے انعام کیا, اس لیے اس کو بطور نام نہ رکھا جائے. یہ ورب, اس کو انگلش میں ورب بولتے ہیں, یہ ورب ہے, تو یہ نہ رکھا جائے نام. تو اچھا اگر رکھ لیا تو گناہ تو نہیں ہے, برا معنی نہیں ہے, بچنا اچھا ہے. نام ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نام پر. اب یہ آج کل قرآن کا کھولتے ہیں, وہ جو لفظ پہلا آیا یا پہلا حرف آیا اس طرح کا کچھ شد کرتے ہیں بعض لوگ, تو یہ نام رکھ لیتے ہیں. اب قرآن کے اس میں رکھ بھی لیتے ہوں گے, ابلیس آیا, نام تو آتا ہے نا ابلیس, یہ رکھ ڈالتے ہوں گے. یا سمجھ پڑتی ہے ابلیس تو شیطان, تو پھر وہ حامان آیا, یا حامان بھی رکھ لیتے ہوں گے, یہ پھر ان کا وزیر کا نام ہے, اچھے آدمی کا نام نہیں ہے. تو بس وہ رکھتے ہیں لوگ اس طرح. بعض اوقات بہت عجیب و غریب نام رکھتے ہیں جن کے معنی برے بن رہے ہوتے ہیں. تو قرآن شریف میں تو ہر طرح کے الفاظ تو ہیں نا, جس میں کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ, کیا کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے معنی مطلب وہ نہیں ہے کہ اس کا نام رکھا جائے, لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے. انبیاء کرام کے نام پر, اللہ پاک کے مبارک ناموں پر عبد کے ساتھ نام رکھا جائے کہ عبد الکریم, عبد الرحیم وغیرہ, یا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں پر نام رکھا جائے. صحابہ, اولیاء کرام, ان بزرگوں کے نام پر برکت کے لیے نام رکھے, ثواب ملے گا, برکت بھی حاصل ہو. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. عثمان علی سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا پل صراط سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا, اور نیک لوگوں اور گناہ گاروں کے گزرنے کا کیا انداز ہوگا؟ پل صراط پر
सबसे पहले तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे, इनके बाद ये दूसरों का भी गुजर होगा। तो जिन पर अल्लाह का करम होगा, अब वो तो बिजली किसी तेजी से गुजर जाएंगे। किसी के लिए पुल सिरात मैदान की तरह होगा, तो वो उस पर मैदान पर गुजर रहे होंगे। बाजार वो पुल सिरात तो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज है, किसी अल्लाह की रहमत से उसके लिए मैदान बन जाएगा, उसको कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो इस तरह मतलब ये कि बाजों क्योंकि पुल सिरात होगा जहन्नम पर बना हुआ और अंधेरे में डूबा हुआ होगा। जहन्नम में उजाला नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। जहन्नम की आग जैसे दुनिया की आग ये लाल और ये पीली होती है, इस तरह नहीं है, वो काली आग है। जहन्नम में काली आग है, ब्लैक, और उसमें कोई रोशनी की किरण नहीं है, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं। तो पुल सिरात भी वही अंधेरे में डूबा हुआ होगा, उसी पर बना हुआ है, कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। अब अल्लाह पाक जिसको चाहेगा उसके लिए रोशनी भी, किसी के अंगूठे में से नूर फूटेगा, उसकी रोशनी में वो चल रहा होगा, कोई बिजली की तेजी से, कोई दौड़ता हुआ, कोई चलता हुआ, कोई लड़खड़ाता हुआ। हर एक अपने अपने मुसलमान जो है वो अपने अमाल के हिसाब से वो गुजर रहे होंगे, और गैर मुस्लिम भी गुजरेंगे से, और वो कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे। अल्लाह पाक से हम आफियत की दुआ करते हैं। बहुत सख्त मरहला है पुल सिरात का, और ये 15,000 साल की राह है। पुल सिरात 15,000 साल की राह है, इतना तवील है। अल्लाह पाक जिसके लिए चाहेगा पलक झपकते में वो गुजर जाएगा। और अपने गुलामों के लिए, अपनी उम्मत के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के उस पार, पुल सिरात के उस पार दुआ मांग रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, परवरदिगार मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। तो इस पर आशिक है माहिर रिसालत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह झूम कर फरमा रहे ना, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कह रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह पाक बस हमको महबूब की दुआओं के सदके में पुल सिरात से बासानी पार लगा दे, कि जो कट के गिरा हुआ हलाक हुआ गया काम से। आंकड़े लगे होंगे पुल सिरात पर, वो भी पकड़ पकड़ के खींच के गिरा रहे होंगे, बड़ा नाजुक मामला होगा। रिसाला है मकतबतुल मदीना का, पुल सिरात की दहशत, इसको पढ़िए आप। अगर आप हुस्सास हुए तो खौफ के मारे नींद उड़ जाए शायद। अल्लाह पाक अपना खौफ नसीब फरमा। अगर ऐसा होता है तो प्लस है, नींद उड़ जाती है किसी की खौफ के मारे तो प्लस है, बहुत अच्छी अलामत है कि रब का खौफ। बुजुर्गों की तो रूहें परवास कर जाती थी रब के खौफ से, कई वाक़यात हैं। पुल सिरात पर से बहरहाल हर एक को गुजरना है, जैसा कुरान मजीद में तर्जमा है कंजुल ईमान, और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो, तुम्हारे रब के जिम्मे पर ये जरूर ठहरी भी बात है। पारा 16 सूरह मरियम आयत नंबर 71। तो ये सब ने गुजरना है, बड़ा कठिन मरहला है। सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से, पुल से पार चलाते हैं, पुल से पार
چلاتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزری کہ ہے رب سلم صدائے محمد سلم سلم کی ڈھارس سے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے ہیں پل سے پار چلاتے ماں جب اکلاتے کو چھوڑے ماں جب اکلاتے کو چھوڑے ماں جب اکلاتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے کہہ کے بلاتے ہیں باپ جہاں پہ سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ لطف وہاں فرماتے ہیں اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا اپنے بھرم سے ہم غلطوں کا پلاری بناتے اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی یا رسول اللہ ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے کون بنائے بناتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے کون بنائے بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر پر پار عصیاں پل صراط تب پار ہو کیسے
کیسے ہے سر پر بار عصیاں پل صراط تب پار ہو کیسے سنبھالو ورنہ دوزخ میں گروں گا یا رسول اللہ سنبھالو ورنہ دوزخ میں گروں گا یا رسول اللہ. اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے داؤد کیا تم جانتے ہو پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہے ہیں. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 4 صفحہ 70. دیکھیں اللہ کے فیصلے پر جس حال میں رب رکھ کے راضی رہے بندہ. ہمارے یہ بھی تو نہیں ہے نا گلا شکوہ تو بالکل دھوم دھام سے معاذ اللہ کیا جاتا ہے. جس حال میں رب راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں. تو اللہ پاک کے فیصلے پر جو مقدر اس نے کیا، جو ہماری تقدیر اس نے فرمائی، غریب بنایا یا امیر بنایا، جو بھی رکھا، ہاتھ پاؤں سے معذور ہوئے، کچھ بھی ہو، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی رہے کہ اللہ پاک کی جو حکمتیں مصلحتیں ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. اور یہ کہ زبان ذکر سے تر رہے، اللہ کا ذکر ہوتا رہے. جیسے یہ اس وقت جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہو رہا ہے، تو ذکر ہی کی ایک قسم ہے. نعت شریف پڑھنا یہ بھی ذکر ہے، درود پاک پڑھنا یہ بھی ذکر، تلاوت، دعا، یہ سب ذکر ہیں. نماز یہ بھی ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری قرآن کریم میں کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو یوں مطلب ہے ذکر کی تعریف جو ہے یہ وسیع ہے. تو اب جیسے کچھ فارغ ہوتے ہیں ہم تو منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اگر یہ توجہ جائے عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ ہوتا رہے گا. تو اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ اللہ اللہ، یا درود شریف پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہم پڑھتے رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا تصور میں کوئی مطلب ہے کہ قبر کا تصور، موت کا تصور، نزعہ کا تصور، یا پھر یہ کہ مدینہ پاک کا تصور. تو اس طرح کے کوئی اچھے اچھے تصورات جو آخرت سے تعلق رکھتے ہوں تو یہ بھی ثواب کے کام ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی گھڑی لمحہ کوشش کیا جائے کہ وہ غفلت میں نہ گزرے، خالی نہ گزرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ربیع الآخر میں نفلی روزے رکھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح روزانہ 1100 مرتبہ درود پاک، 500 بار درود پاک اور 313 بار درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. ہمیں اس کی مختلف نیتیں بھی موصول ہو رہی ہیں. اگر آپ کا بھی اس پر عمل ہے، آپ کو نمبر دکھایا جا رہا ہے، ان نمبر پر آپ اپنی بھی نیتیں بھیج دیں. آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں. ربیع الاخر 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 25,291 25,291. اسلامی بہنوں کی تعداد 3,729 3,729. ٹوٹل تعداد 29,020 29,020. درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں. کل درود شریف پڑھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,70,140 170,140. اسلامی بہنوں کی تعداد 9,792 9,792. ٹوٹل تعداد 1,79,932 179,932. میں پنجاب پاکستان کے شہر گجر خان راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دو بھائیوں کی شادی اگر دو بہنوں سے ہو تو وہ کیا لڑکا جو اس کا
بنوئی ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں ان دونوں کی محارم ہوں گے یا غیر محارم ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ انہیں دو بہنیں اور دو بھائی، ٹھیک ہے نا، اب ان کی اپنی اپنی بیوی ہو گئی۔ اب ایک بہن کا جو شوہر ہے، ایک لڑکی کا، اس کی بہن جو ہے اس سے تو اس کا پردہ ہی رہے گا، اور محرم تو سوال ہی نہیں ہے، محرم کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ پہلی فوت ہو جائے نا جیسے، تو وہ دوسری سب ہو، اور اس کی بھی وہ بھی فارغ ہو کسی طرح بھی، طلاق یا موت وغیرہ سے شوہر کی، اور اب کوئی دوبارہ کوئی دونوں کی اب ان کی شادی کی نوبت آتی ہے، تب جا کے وہ پردے کا مسئلہ حل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام محمد حیدر ہے۔ میرا سوال یہ ہے، سنا ہے دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا سنت ہے، معلوم یہ کرنا ہے دسترخوان کسی مخصوص جگہ پر بچھا کر کھانا کھایا جائے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر دسترخوان کسی بیڈ، ٹیبل یا چارپائی پر بچھا کر کھا لینے سے بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، زمین پر کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ چارپائی پر یا پلنگ پر، بیڈ پر یا ٹیبل کرسی پر تو کھانا سنت ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا۔ اب چاہے دسترخوان بچھائیں یا نہ بچھائیں، تو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھائیں گے جب بھی یہ سنت ادا ہوگی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر تشریف رکھتے ہوئے دسترخوان پر کھانا کھانا یہ بہت بڑی عاجزی ہے۔ جتنی بڑی شخصیت ہوگی نا اتنا وہ زمین پر بیٹھے، وہ مطلب زیادہ بڑی عاجزی شمار ہوگی، اور دیکھنے والے، جاننے والے، ماننے والے اس کو فالو کریں گے۔ تو یہ تو ہمارے لیے سنت یہی ہے کہ زمین پر بیٹھے۔ اب بدقسمتی سے ڈائننگ ٹیبل اور یہ سب آ گئے گھروں میں، تو ناجائز نہیں ہے یہ، لیکن ذرا سنت بھی نہیں ہے، اور سنت میں جو عظمت ہے وہ سب سمجھ سکتے ہیں۔ تو جن سے بند پڑے تو وہ زمین پر بیٹھ، ہم تو جب پہلے کبھی، میں نے بہت شادیاں ولیمے اٹینڈ کیے ہیں، نکاح بہت پڑھائے ہیں، تو میں جاتا تھا اپنے عیسائی بھائیوں کے یہاں تو ٹیبل کرسیاں ہوتی تھی، لیکن میرے لیے الگ سے یہ زمین پر بچھاتے تھے، ہم عیسائی بھائی بیٹھ کر زمین پر کھانا کھاتے تھے دعوت میں، پتا تھا کہ یہ زمین پر بیٹھتا ہے۔ میں یعنی اس طرح کا تھا میرا انداز۔ اب میرے بعد کوئی نظر نہیں آ رہا کہ لوگ وہ ایسا اگر وہ بھی آ جائے نا، اس وجہ سے بڑی مریم یہ شخصیات تو ہے نا، تو اگر ان کا ایسا امیج ہو نا، وہ اتنا امپریشن ہو، تو بالکل وہ لوگ کریں گے اس کا احترام۔ لیکن اب وہ خود ہی ٹیبل کرسی پر بیٹھا نظر آتا ہو، ہوٹلوں میں نظر آتا ہو، تو پھر کون اس کے لیے دسترخوان بچھائے گا شادی حال میں؟ تو بہرحال یہ کہ میرا اس پر عمل کافی تھا زمین پر بیٹھنے کا، اور مجھے بڑا اس کا نہیں کہ اب تو خیر اب حادی ہو گیا، مجھے بڑا افسوس تھا کہ جیسے میں ٹیبل پر میں مجبور ہوں، میری مجبوریاں تقریباً سبھی سمجھتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھ سکتا زمین پر، تو میرے بعد وہ دبا دب مطلب وہ ٹیبلوں پر کھانا شاید گھروں میں اور یہ شروع ہو گیا ہوگا۔ اب
वो सूरत नहीं रही। अभी तक फैज़ान मदीना में और तो ज़मीन पर बिठा कर खिलाते हैं, लेकिन कब तक? अब लोग ज़मीन पर बैठ नहीं पाते। हम तो बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, जय्यद उलमा काबिरीन की ज़ियारत की आपने तो नाम सुने होंगे, बाज़ों ने नाम भी नहीं सुने होंगे। सबको ज़मीन पर बैठते देखा है, फतवे लिखते थे ज़मीन पर बैठकर, पढ़ाते थे तलबा को। जब हम जाएं मुलाकात के लिए मिसाल के तौर पर, ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाऊँ, ज़मीन पर हम बैठे हैं, चारपाई पर भी बैठते थे। मतलब लेकिन ये कि जो कुर्सी टेबल का जो रवाज है ना, अब बढ़ गया है, पहले नहीं था। ये उलमा में तो मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि कोई ऐसे जय्यद आलिम के पास मेरी हाजिरी हुई हो और वो या किसी दीनी मदरसे में गया हूँ और टेबल कुर्सियों पर उलमा पढ़ा रहे हों या फतवे लिख रहे हों, आज तक देखना मुझे याद नहीं पड़ता। ये सारे कंप्यूटर में थोड़ी बैठे हुए यार, आदत है, अब आदतें पड़ गई है। अब जैसे वो ठीक है, कंप्यूटर भी ज़मीन पर बैठकर मुमकिन है, हो सकता है। वो है ना अपने जब सलामत उत्तर गणा कहावत है, कहावत है गुजराती में, जीव मेमणी बोलता है जुब सलामत था उत्तर गणा, जबान सलामत है जवाब बहुत। तो कंप्यूटर भी ज़मीन पर बैठकर चलता है, मना नहीं करता। मना करे तो मुझे तरीका पूछ लेना कैसे इसको राम करें, कैसे इसको काबू करें कि ये मान ले हमारी बात और ये चले। मुझे चलाना नहीं आता, लेकिन समझ तो पड़ती है ना कि ये इधर रखा है तो अपनी खुद ज़मीन पर बैठे हूँ, और ये भले थोड़ा ऊपर हो किसी ऊंची जगह, तो आप यूँ करेंगे तो ना थोड़ी बोलेगा, ना बोलेगा तो समझा देंगे इसको। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आदतें खराब हो गई हैं, और यकीन माने ये इतनी खराबी है कि कई लोग इस वजह से नमाजों से कतराते होंगे। जहन नहीं होता ना कि यार अब घुटने मुड़ते नहीं है। ये इज्तिमात में एक तादाद होगी जो नहीं आती होगी। आम मॉडर्न लोग जो होते हैं ना, पैंट शर्ट वाले, आप दावत दे दे के थक जाते होंगे, वो नहीं आते होंगे, ये आपको वादे करते होंगे, क्योंकि मुंह से बोल नहीं सकता कि हम मैं तो मस्जिद में बैठ नहीं सकता, आप लोग बिठाते हो, घंटों बिठाते हो, हम कैसे बैठे। तो खैर मैंने तो पहले इसको भी चंद साल हो गए मुशावरत से कि यार ये हॉल में और इधर भी करो यार इज्तिमा, जो कुर्सियों में बिठाओ यार, इनके कानों में अल्लाह का नाम तो रस घोले यार, वरना ये कोरे रह जाएंगे। तो दीन की बात तो पहुंचे। कुर्सियों पर बैठे हैं भले यार, हमारी मंजिल को ज़मीन पर बिठाना नहीं है, दीन सिखाना है, इनको आखिरत की बेहतरियों की तरफ लाना है। भले नहीं बैठते, नहीं बैठते। भारी तादाद कहूँ तो मॉडर्न जो है ना, ये पढ़े लिखे, ये आपको मिलेंगे टेबल कुर्सियों पर ही मिलेंगे, नीचे नहीं बैठते। ये जो बाहर मुल्कों के इज्तिमात के आपने कभी मनाजिर थे तो यूं टांगे ऊंची करके बेजारी के साथ बैठे होते हैं। ये तो कुछ लोग आते हैं, सब नहीं आते। अगर हम टेबल कुर्सियों का मस्जिद में लगा नहीं सकते ना कुर्सियाँ, अगर मस्जिदों में कुर्सियाँ लगा देना, हज़ारों कुर्सियाँ, ये कौन भर देगी? क्यों हमारी कोशिशें इतनी है। ये आएंगे कुर्सी पर, इनको बिठाओ, ये बैठेंगे, ये हमें सुनेंगे। कुर्सियाँ हटा दी हमने, फिर भी इतने सारे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कब तक बैठेंगे? आहिस्ता आहिस्ता जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, वो कुर्सियों पर है। तो इसलिए हो सकता है कि हमें भी करना पड़ेगा कि मस्जिदों में भी नमाज के बाद, नमाज तो हम कुर्सियों पे नहीं पढ़ा सकते, जो शरीयत के अहकाम हैं, जो कुर्सी के पे कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता, वो तो बाकी रहेंगे। इनको तो हम बदल नहीं पाएंगे, अंडरस्टूड है, कोई भी नहीं बदल सकता। काम ये कि बैठने बिठाने में फिर ये कि अब इतनी बड़ी मस्जिद कहाँ से लाएं कि जिसमें हज़ारों कुर्सियाँ बिछाएं। मस्जिद में छोटी छोटी होती हैं। चलो फैज़ान मदीना बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी इस वक्त खचाखच भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा स्क्रीन पर अगर दिखा दे कैमरामैन तो अच्छा लगेगा माशाल्लाह। बाहर मैं बोलता रहूं, लेकिन ये दिखा दें पूरा कि इतनी मखलूक जमीन पर बैठी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनमें अगर कुर्सियां बिछाते हैं ना तो ये समाएंगे नहीं। ये समझो कि एक कुर्सी 2 से भी ज्यादा का 4 की जगह घेरेगी शायद। इसके टांगे होती है ना, इसकी आगे पीछे, तो 4 की जगह घेरी। तो इससे 25% भी समा गए तो समा गए कुर्सियों पे। फिर कुर्सियों पे एक प्रॉब्लम ये कि बीच में वो रास्ते रखने पड़ेंगे आने जाने के। इसमें तो चलो यूं एक दूसरे को यूं हटा के निकल जाते हैं, उसमें तो नहीं निकल सकते, तो बड़े मसले होंगे। भरा हुआ नजर आएगा, लेकिन ये कि लोग समाएंगे नहीं। तो ये तो कोई बहुत बड़ा मैदान हो और उसमें कुर्सियां
ہوں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو یوں حال جو ہوتا ہے نا شادی حال یا ویسے ہی یہی شادی حال ہی ہوتے ہیں اور کوئی حال تو نہیں ہوتے. شادیاں بھی ہوتی ہیں, جلسے بھی ہوتے ہیں, اس میں محفلیں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. اچھا اسٹیڈیم میں بھی ہوتے ہیں. جی جی. تو اس طرح کی جگہوں پہ کرسیاں ممکن ہوتی ہیں. خرچہ بڑھ جائے گا ڈیکوریشن کا, لیکن ہو جائے گا خرچہ بھی. ایک بات بولتا ہوں کہ آج نہیں تو کل یہ کرنا تو پڑے گا. تو الحمدللہ کئی جگہ کرسیوں پر بھی ہمارے اجتماعات یہ شخصیات اور اس میں ہوتے ہیں. یہ شخصیات یعنی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, صاحب لوگ, ان کو آپ نہیں بٹھا سکتے زمین پر, تو ان کو آپ کیا حوالے کر دیں کسی اور کے. یار شیطان کے حوالے تو کسی کو بھی نہیں کرنا ہے, سب کو نمازی بنانا ہے, مسجدوں میں لانا ہے. کہ آج کرسی پر بیٹھ کر سنیں گے تو کل انشاءاللہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھیں گے. یہ پڑھتے ہوتے ہیں لیکن نماز میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے اور بیان گھنٹہ یا گھنٹوں چلتا ہے. یہ فرق ہے نا. تو اس لیے وہ ہے تھوڑا سوچنے والی بات ہے. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. تو اپنے اندر ضد نہیں ہے کہ زمین ہی پر بیٹھے, ہمارے سر پہ بیٹھو یار, کہیں سنتے ہو تو ہم کو یار سنانے کا اتنا جذبہ, آخرت بنانے کا اتنا جذبہ. مقصود یہ نہیں ہے نہ ہر جگہ میں جا کر بیانات کرتا ہوں, مبلغین کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارا مشاورت ہوئی تھی. ہم نے کہ طے کیا تھا کہ یار دو ان کو اجازت, کرسیاں بچھاؤ یار, ان کو بٹھاؤ یار کرسیوں پر کہ سنے ورنہ ہی سنیں گے نہیں. اور ایسا ہی, اور ماشاءاللہ کرسیوں پر بھر جاتے ہیں ہول. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کام بڑھ رہا ہے اس طرح اللہ کی رحمت سے. حسن ظن بڑھے گا ہی سارے کام. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ. نہیں میرے بیٹے کی تو بات ہی ہو رہی. یہ تو جب میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو بارہا دیکھا یہ زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ کہ یہ حال میں اور یہ جاتے نہیں ہیں, عام طور پہ نہیں جاتے. سیکورٹی ایشو, جب میرا بھی سیکورٹی ایشو نہیں تھا تب جاتا تھا. بعد میں تو یہ ہوں عوامی پیلیس پر یہ جا نہیں پاتے. نہ حاجی عمران وغیرہ جو شخصیات ہیں ہماری وہ بھی نہیں جا پاتے. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا سیکورٹی ایشو نہیں ہے, تو اپنا ذہن کون بنائے کہ آپ زمین گھر میں بھی ڈائننگ ٹیبل سجا ہوا ہو تو اپنے کیا کر سکتے ہیں. نہیں ابھی جیسے بیرون ملک سفر تھا, وہاں پہ گھروں میں ٹیبل پہ کھانا ہوتا تو وہ زمین پہ ترکیب ہوتی تھا. آپ کے لیے زمین پر آنے میں کہتا تھا کہ یہاں پہ نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اب آپ ہی رہ گئے یار. میرے لیے تو آپ مطلب ایک جانشین کی حیثیت ہے. باقی تو ماشاءاللہ ایک سے ایک ہمارے علماء بھی ہیں, ہمارے اراکین شورا. لیکن نسبت کی بات ہے نا کہ اس کو لوگ ان انداز پر فالو زیادہ کریں گے, اور ان جیسا سادگی مشکل ہے. اللہ کی نعمت ہے کہ یہ مجھ سے بھی سادہ لباس پہنتے ہیں. میں نے تو ابھی بھی قیمتی لباس پہنا ہوا ہے. ہاں میرا کرتا قیمتی ہے. چل یہ ہے میرا نماز کا قصدن قیمتی پہنتا ہوں میں. لیکن اب وہ غوث پاک کے دین ہے تو یہ بھی آج کل تقریباً یہ پہن کر بیٹھ جاتا ہوں میں, ورنہ میں اتار دیتا ہوں نماز کے بعد عام طور پہ, تاکہ یہ سفیدی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے سفید لباس کی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. انما الاعمال بالنیات. تو اللہ میرے بیٹے کی بھی حفاظت کرے, ہمارے سارے مبلغین کی, اور آپ سبھی کی حفاظت کرے اللہ پاک, کہ بس دین کی خدمت کرتے رہیں. دنیا کا بھی نظام چل ہی رہا ہے, ظاہر ہے اس کو تھوڑی بھوکا مر جائے گا. یہ بھی کریں یہ بھی کریں, جو بھی کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر سنت کے مطابق کریں تو یہ آخرت بنے گی, ورنہ بہت مشکل ہے. گناہوں کے ذریعے کوئی کام بھی اپنے کو نہیں کرنے کا, دنیا سے بچنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت, غوث پاک, شہباز خطابت, غوث پاک, اللہ کی رحمت, غوث پاک, ہے باعث برکت, غوث پاک, ہے صاحب عزت, غوث پاک, فرماؤ حمایت, غوث پاک, ٹل جائے مصیبت, غوث پاک, ہے باعث برکت, غوث پاک, ہے بحر سخاوت, غوث پاک, دریائے کرامت, غوث پاک, فرماؤ حمایت, غوث پاک, ٹل جائے مصیبت, غوث پاک, دو شوق عبادت, غوث پاک, دو ذوق تلاوت, غوث پاک, عصیاں سے ہو نفرت, غوث پاک, دو بدیوں سے نفرت, غوث پاک, سرکار کی الفت, غوث پاک, دو اپنی محبت, غوث پاک, دو اپنی محبت, غوث پاک, سلطان ولایت, غوث پاک, شہباز خطابت, غوث پاک, ہے رب
की नेमत गौसे पाक गौसे पाक। जवाब दीजिए। लब्बैक शेर मुकम्मल कीजिए। लाज रख ले गुनाहगारों की, नाम तेरा रहमान है या रब। साकितुल वजन हो गया, फन्नी एतबार से दुरुस्त नहीं पढ़ा आपने। मिसरा नाम तेरा रहमान है या रब। ये माना के हिसाब से दुरुस्त है, लेकिन जो आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान का है, जो उन्होंने लिखा है वो ये नहीं है। दूसरे को चलो कोई बात नहीं, तो ये होता है कसौटी में, तो ऐसे ही होता है। नाम सत्तार है तेरा या रब। बेशक, मगर यहाँ ये नहीं है। नाम गफ्फार है तेरा या रब। बेशक, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ। नाम रहमान है तेरा या रब। जवाब दुरुस्त है। आला हज़रत का एक शेर है, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलेमान नूर का पहला मिसरा सुना दीजिए। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। जवाब दुरुस्त है। वो कौन सा दुरूद पाक है जो पढ़ने से पढ़ने वाले पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अभी अभी पढ़ाया था मैंने यार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जवाब दुरुस्त है। अपने खाकी के सिलाने आप आए गौसे पार। नमाज जुमुआ की कितनी रकातें हैं? 14 रकातें हैं। जवाब दुरुस्त है। शरबत पिलाए गौसे पार, अपने दर पर अपने मंगते को। अज़ान और इकामत के अल्फाज में क्या फर्क है? इकामत में 2 मरतबा क़द क़ामतिस सलाह कहा जाता है, जो कि जायद है। जो कि जायद है। जवाब दुरुस्त है। कुरान करीम में सजदे की कितनी आयतें हैं? 14। जवाब दुरुस्त है। और अपनी दीद का, और अपनी दीद का। वो कौन सा दिन है जिस रोज मरने वाला मुसलमान शहीद का रुतबा पाता है और अजाब कब्र से भी महफूज हो जाता है? जुमुआ का दिन। जवाब दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमुआ जिस जगह अदा फरमाया वहां एक मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद जुमा। जवाब दुरुस्त है। छींक आए तो क्या कहना चाहिए? या रहमकुल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दुरुस्त है, बेहतरी का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहें। ये इरशाद फरमा दीजिएगा कि ये या रहमुकल्ला है या यरहमुकल्ला है? वैसे तो यरहमुकल्ला है न। छींकने वाले ने जब अल्लाह की हम्द की, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो सुनने वाले पर वाजिब है, जवाब नहीं देगा तो गुनाहगार होगा, तो वाजिब है जवाब। और उसके अल्फाज हैं यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। अब इसका जवाब छींकने वाले पर मुस्तहब, वो कहे यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उन उम्मुल मोमिनीन का नाम बताइए जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी भी हैं। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर व मजलिस से ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9 अक्टूबर 2024 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत की मुद्दत कितनी थी? जवाब 6 माह। सवाल नंबर 2, ऐलान नबूवत के किस साल सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने हबशा की जानिब पहली मरतबा हिजरत की थी? जवाब 5वें साल। सवाल नंबर 3, वो कौन सी मखलूक है जिसे आग से पैदा किया गया है? जवाब जिन्नात। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: अली रजा गुलजार, मंडी बहाउद्दीन, मोहम्मद इमरान अत्तारी, जामियतुल मदीना लाड़काना सिंध, हम्माद रजा अत्तारी बिन गुलाम यासीन, सब्जा जार लाहौर, इकराम बशीर अत्तारी वरियाम वाला, तालिब हुसैन अत्तारी मुल्तान, खावर अली बिन मदद अली फैसलाबाद, उबैद रजा अत्तारी मरकजी जामियतुल मदीना आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम तालिब हुसैन अत्तारी मुल्तान, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें SMS और व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, वो सहाबी रसूल जिनकी कुनियत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनका असल नाम बताइए। सवाल नंबर 2, जहन्नम की आग इतनी ख़तरनाक है कि इसका रंग भी दुनियावी आग से अलग है, बताइए जहन्नम की आग किस रंग की है। सवाल नंबर 3, पुल सिरात से सबसे पहले किसका गुज़र होगा। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826226000 और SMS नंबर 034112555554 के ज़रिए दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।